دوستوں آج ماہ جمادی الثانی کی 10 تاریخ دوسرا جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 کام لازمی کر لینا، پھر جو تماشا ہوگا پوری دنیا دیکھے گی۔ آج آپ کی غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ آج آپ کی دکھ بھری زندگی خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر کہنا، جس بندے نے آج ماہ جمادی الثانی کی 10 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن کا یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیا تو غربت اور غریبی آپ کے گھر سے ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی، آپ کے گھر سے چلی جائے گی۔ غربت اور غریبی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ آسمان سے دولت بارش کی طرح آپ پر برسے گی۔ کوئی ہے بیمار تو آؤ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ کو عمل بتاؤں، سچا وظیفہ بتاؤں۔ آج ماہ جمادی الثانی کی 10 تاریخ ہے۔ جمعۃ المبارک کا یہ سچا عمل دکھ اور پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور کرنے والا یہ خاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، زندگی میں ایک بار اس عمل کو لازمی پڑھ لینا، کیونکہ یہ موقع پھر 1 سال بعد ملنا ہے۔ جلدی فائدہ اٹھا لو، یہ چند منٹ کا عمل ساری زندگی کی خوشیاں ہی خوشیاں دے کر جائے گا۔ انشاءاللہ آج وہ عمل دے کر جاؤں گا کہ جسم کے کونے کونے سے بیماریاں چلی جائیں گی، پیسہ آسمان سے دولت کی طرح برسے گا، ایسی ایسی جگہ سے رزق کا بندوبست ہوگا، آپ خود بھی حیران ہو جاؤ گے۔ جو لوگ کہتے ہیں، جو میری بہنیں جو میرے بھائی کہتے ہیں کہ وظائف سے تو کچھ نہیں ہوتا، تو آؤ آپ کو ایسا عمل دوں، آؤ جلدی اس ویڈیو میں شامل ہو جاؤ۔ آج آپ کی غربت اور غریبی کا آخری دن ہے۔ انشاءاللہ آج کے بعد یہ غریبی کا دھپا آپ کی زندگی میں نہ رہے گا۔ جو شخص کسی بھی وظیفے کے اندر آج تک کامیاب نہیں ہوا، جو کہتا ہے میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو کہتا ہے میں تو وظائف کر کر کے تھک گیا لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو آج ماہ جمادی الثانی کی 10 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن صرف یہ 3 کام لازمی کر کے دیکھیے گا۔ یہ کام کرتے ہی انشاءاللہ آپ کی ہر دعا کی قبولیت ہو جائے گی۔ دوستو یاد رکھنا، یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ ماہ جمادی الثانی کی 10 تاریخ دوسرا جمعۃ المبارک کا دن آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے، ورنہ آپ پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے یہ وظیفہ ماہ جمادی الثانی کی 10 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن کر لیا ہوتا تو آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا، آج ہم بھی کروڑوں کے مالک ہوتے۔ دوستوں آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کاٹ کر دیکھیں گے، اپنی منمانی سے اس وظیفے کو پڑھیں گے تو پھر اس وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ دوستوں جن کے وظائف پورے نہیں ہوتے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، اور دوستوں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ ویڈیو کو بار بار اسکپ کر کے دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر آپ کو وظائف کی سمجھ نہیں آتی۔ بعد میں پھر آپ لوگ ہم سے گلہ کرتے ہیں کہ وظائف کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دوستوں اللہ تعالیٰ کے کلام میں تو 100% رزلٹ ہے، 100% فائدہ ہے، بس کمی ہمارے ذات کے اندر ہی ہوتی ہے۔ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اگر اس ویڈیو کو دے دیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا۔ چھوٹی ویڈیو ہے، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ آج آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ آپ کو وظیفہ کرنے کا طریقہ بھی بتایا جائے گا، وظیفہ پڑھ کر اللہ سے مانگنا بھی آپ کو آ جائے گا۔ اس لیے دوستوں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کوشش کر کے جلد از جلد باقی اپنے تمام دوستوں تک بھی اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کر دیں، تاکہ وہ لوگ بھی اس عمل سے مکمل فائدہ حاصل کر سکے۔ میری کوشش ہے کہ آپ میں سے ہر کوئی اس عمل کو کرے، کوئی شخص بھی اس وظیفے سے محروم نہ رہے، کوئی شخص بھی اس وظیفے کو نہ چھوڑے۔ آج ماہ جمعۃ المبارک کا دن ہے اور بہت ہی خاص دن ہے۔ 7 آسمانوں سے بڑا وظیفہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، جسے پڑھنے والا رب کریم سے کروڑوں بھی مانگتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات دینے پر قادر ہے۔ لوگ بہت سی تسبیحات بتاتے ہیں، اعمال بتاتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، لیکن 10 میں سے صرف 3 لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں اور باقی تمام کے تمام لوگ ناکامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج جو بندہ بھی ماہ جمادی الثانی کی 10 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھے گا، اللہ رب العزت پورے سال کے دن پھیر دیں گے، اس کے نصیب کو، اس کی تقدیر کو تبدیل کر دیا جائے گا، اس کے معاملات کو بہتر کر دیا جائے گا۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آج
माह जमादी सानी की 10 तारीख दूसरे जुमतुल मुबारक के दिन पढ़ना है और आपने इस वजीफे को पढ़ना पूरे ध्यान के साथ है, खोकर पढ़ना है, अपने आप को बिल्कुल फरामोश कर दे, ना दाएं ना बाएं कोई ख्याल नहीं, तवज्जो ध्यान के साथ आज इस वजीफे को पढ़े। और जुमतुल मुबारक का दिन तो इतना खास है क्योंकि ये मोमिनों की ईद का दिन है। जुमतुल मुबारक के दिन को तमाम दिनों पर फजीलत हासिल है, जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम नबियों पर फजीलत हासिल है। तो आपने लिहाजा आज के दिन इस खास और इस खास वजीफे को बिलखुसूस पढ़ना है। अल्लाह वालों, आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है, आज का दिन मोमिनों की ईद का दिन है। आज मांग लो, क्या मांगते हो? आज मांगने वाला अगर खजाने भी मांगेगा, मनपसंद नौकरी मांगेगा, मनपसंद शादी भी मांगेगा, तो मेरा रब गैब से अता फरमाएगा। आज माह जमादी सानी की 10 तारीख जुमतुल मुबारक का दिन है। नसीब और तकदीर बदलवाने का वक्त है। ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। आज जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है, चंद मिनट निकालकर ये वजीफा पढ़ लीजिएगा। पता नहीं फिर आपको ये मौका मिले या ना मिले। अल्लाह पाक ने आज की वो कबूलियत की घड़ियां आपको अता फरमाई हैं कि आपने मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से ये वजीफा पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसकी वजह यह है कि माह जमादी सानी की 10 तारीख जुमतुल मुबारक का दिन साल में सिर्फ एक बार आता है और ये रात, ये दिन इतना कबूलियत का है कि आज एक तस्बीह पढ़ने वाले पूरे साल की खुशियां समेट लेते हैं। अगर आप भी सिर्फ चंद मिनट के वजीफे से पूरे साल की टेंशन और मुसीबत, डिप्रेशन, मायूसी से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आज का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप चाहे दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हो, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह जमादी सानी की 10 तारीख जुमतुल मुबारक का दिन आ जाए तो आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज के दिन आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज जुमतुल मुबारक के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर, कारोबार, सफर में चलते फिरते पढ़ लो, लेकिन माह जमादी सानी की 10 तारीख जुमतुल मुबारक के दिन ये एक तस्बीह किसी सूरत मत छोड़ना। इस वजीफे की फजीलत और बरकत को मैं जानता हूं। आज तक ये अमल जिसको बताया, जिसने भी पढ़ा, जिस हाजत के लिए पढ़ा, रब्बे करीम ने माला माल फरमा दिया। आज अपने रब्बे करीम से जो भी मांगना चाहते हो मांग लीजिएगा। आज खुलडुल के मांग लो। आज ये ना सोचना कि थोड़ा मांग लूं, ये ना सोचना कि मैं 1-2 लाख मांग लूं। आज रब्बे करीम से करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा रब अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। आज की रात, आज के महीने में रब की ज़ात नसीब और तकदीर को लिखती है। रहमतें, बरकतें बारिश के कतरों की तरह बरस रही हैं और जो बंदा झोली फैलाकर, मंगता, भिखारी, फकीर बनकर माह जमादी सानी की 10 तारीख जुमतुल मुबारक के दिन ये वजीफा पढ़ लेगा, रहमतों बरकतों से झोलियां भरवा लेगा। अगर आप रब्बे करीम से आज तक जिस हाजत के लिए मांग रहे हैं, वो हाजत जो कई सालों से पूरी नहीं हो रही, वज़ाइफ पढ़ पढ़कर आप थक चुके हैं, नौकरियां नहीं मिल रही, रिश्तों में आसानी के लिए पढ़ लो, दुनिया के हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। 100% यकीन के साथ ये वजीफा पढ़कर देखिएगा। इस तस्बीह को पढ़ने वाले पूरे साल के फायदे उठाते हैं, पूरे साल की खुशियां झोली में आ जाती हैं। अल्लाह वालों, करना क्या है, तवज्जो कीजिएगा। अगर आप बेरोजगार हैं तो रोजगार के लिए पढ़ लें, आप किराए के मकान पर रहते हैं, अपना जाती मकान चाहते हैं तो पढ़ लें, आप मकरूज हैं, कर्ज से निजात चाहते हैं तो पढ़ लें। अल्लाह वालों, ये अमल, ये वजीफा आप लोग किसी भी हाजत के लिए, किसी भी मकसद के लिए पढ़ सकते हैं। बस आप लोगों ने आज माह जमादी सानी की 10 तारीख जुमतुल मुबारक के दिन सुकून से अपने घर में बैठ के पढ़ना है। घर में पढ़ लें, मस्जिद में पढ़ लें, कोई हर्ज नहीं। घर में पढ़ेंगे तो फायदा ये होगा कि रहमतों को, फरिश्तों का नुज़ूल आपके घर में होगा। इसलिए घर में बैठ के पढ़ें और आपने तवज्जो, ध्यान, तरतीब के साथ पढ़ना है, क्योंकि जुमतुल मुबारक का दिन मोमिनों की ईद का दिन होता है। ये दिन बहुत खास होता है। इस दिन को हाथ से जाने मत देना। और आज माह जमादी सानी का दूसरा जुमतुल मुबारक का दिन है और ये साल में सिर्फ एक बार आता है। इस दिन को लापरवाही से गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर गुजार दिया, तो यकीन करें ये गोल्डन चांस आप लोगों से मिस हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने चंद मिनट निकालकर ये अमल, ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लिया और आप लोगों ने वीडियो मुकम्मल देख ली, बहुत सारे लोग करते ये हैं, वीडियो को भगा भगा कर देखते हैं।
اسکپ کر کر کے دیکھتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے ان کے سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ کس طریقے سے ہمیں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیں، صحیح طرح سے دیکھیں، جب تک آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی کہ آپ نے کرنا کیا ہے، کس طریقے سے آپ لوگ کامیاب ہو سکیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ویڈیو آرام سے دیکھیں، بغیر اسکپ کرے دیکھیں، انشاءاللہ العزیز اس طرح سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا، آپ لوگ خود بھی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اللہ والو، آج ماہ جمادی الثانی کی 10 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو نہایت ادب، احترام اور توجہ کے ساتھ پڑھیے گا۔ ہو سکے تو کپڑوں پہ ہلکی بلکی خوشبو بھی لگا لیں، ہو سکے تو نئے کپڑے پہن لیں، غسل فرمائیں، جو نبی پاک کی سنتیں ہیں، جو نبی پاک نے بتایا کہ جمعۃ المبارک کے دن میں یہ کرتا ہوں، تو ان کی امت کو بھی چاہیے کہ وہ سارے کام اپنے نبی پاک کی وہ پوری اسوائے حسنہ کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، اپنے اوپر نافذ کریں۔ آپ کو دیکھی دیکھی آپ کے دوست، آپ کے بچے، آپ کے سرکل میں جو بھی لوگ ہوں گے وہ سب آپ کو دیکھ کے انسپائر ہوں گے، اور انشاءاللہ اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ لوگ نبی پاک کی سنتوں کو اختیار کر رہے ہیں اور بندے آپ کو دیکھ کر انسپائر ہو رہے ہیں، اور وہ بھی اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ والو، ہم مسلمانوں کو یہ کوشش ہمیشہ کرنی چاہیے کہ اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم لوگ ان کی سنتوں کو عام کریں، اپنے بھائیوں کو بتائیں۔ لیکن سخت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس ریلز بنانے کا تو وقت ہے، ٹک ٹاک بنانے کا تو وقت ہے، ہم لوگ شاہ رخ خان کی طرح بننا چاہتے ہیں، سلمان خان کی طرح بننا چاہتے ہیں، لیکن اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح بننے کو ہم لوگ تیار نہیں۔ ہم لوگوں کو اپنے نبی پاک کی سیرت کو اختیار کرنا ہے۔ نبی پاک کی سیرت کو اختیار کر لو گے، آپ کا گھر کیا، آپ کا پورا محلہ آپ کا ادب کرے گا، آپ کی عزت کرے گا۔ آپ لوگ خود دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کو عزتوں سے نوازا ہے۔ اللہ والوں، میں آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، اپنے چہرے پر داڑھی سجا لو، پھر دیکھو ہر بچہ بوڑھا آپ کی عزت کرے گا۔ آپ کو کوئی امیر صاحب بولیں گے، مولانا صاحب بولیں گے، حافظ صاحب بولیں گے۔ اللہ والوں، اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ بے شک آپ نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں ہو، لیکن پھر بھی آپ کو صرف اس ایک سنت کو اپنے چہرے پر سجانے سے جو ثواب ملتا ہے اور جو عزت ملتی ہے، آپ لوگ اس کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ تو سوچیں، جب آپ لوگ سفید لباس پہنیں گے، آپ لوگ نمازیں پڑھیں گے، آپ کے چہرے پر نور ہوگا، وضو کے اثرات ہوں گے اور نبی پاک کی سنت ہوگی، تو سوچیں کس طریقے سے اللہ پاک آپ کو نوازے گا۔ دنیا تو ملے گی ہی ملے گی، آخرت بھی آپ کی سنور جائے گی۔ تو اللہ والوں، آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں نے آج کا یہ عمل لازمی کرنا ہے، کیونکہ آج ماہ جمادی الثانی کی 10 تاریخ ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہ ذرا دھیان اور توجہ سے ملاحظہ کر لیں۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جیسے ہی آپ درود پاک پڑھ لیں، پھر اپنے مقصد کی نیت کریں کہ آپ فلاح مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، فلاح حاجت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، فلاح بیماری کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، فلاح پریشانی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں۔ یعنی کہ آپ نے اپنے مقصد کی اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، بنا اسکپ کیے دیکھنا ہے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنی ہے، پہلے ہی یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ہاتھوں سے نکل رہی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والوں، وظیفہ بتانے سے پہلے سب سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی اس دعا میں شمولیت بھی ہو جائے اور آپ لوگوں کے معاملات بھی آسانی کی طرف چلے جائیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، میرے مولا تجھے قرآن کا واسطہ، ہم سب کی دل کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ میرے مولا ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنا دے۔ میرے مولا اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما دے۔ میرے مولا مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پہ شرمندگی عطا فرما، شیطان سے، نفس امارہ سے اپنی امان، حفظ و امان میں جگہ عطا فرما۔ میرے مولا مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا اپنے نامہ اعمال کو سیدھے ہاتھ میں پکڑنے والا بنا، جنت البقیع سے اٹھا۔ میرے مولا حج اور عمرے کی سعادت اپنے والدین کے ساتھ نصیب فرما۔ میرے مولا مدفن ہمارا بھی جنت البقیع میں بنا دے۔ نبی پاک کی خواب میں ہمیں زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بالخصوص جو میری بہنیں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا خصوصی نظر کرم، نظر رحمت فرما، ان کی غیب سے مدد فرما، کفار کا مقابلہ فرما، مسلمان کا، اسلام کا بول بالا فرما۔ میرے مولا ہمیں ہمیشہ فتح اور نصرت سے نواز دے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں رکھنا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔
آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشش کا ایک ایسا ذریعہ بنانے کا مستند وظیفہ، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اب رب راضی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا۔ راضی کرنے کا کامیاب طریقہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے نام کو پکارا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے رب کے محبوب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو پکارا۔ آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ترازو کے 2 پڑلے ہیں، ایک پڑلے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں، اور دوسرے پڑلے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ایک آیت کریمہ ہے، قرآن پاک کی بہت ہی مشہور آیت ہے، جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے یہ والی آیت، اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اللہ کے رسول نے اس بات کو ادراک دلایا کہ یہ جو آیت ہے لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت یونس ہے۔ اگر یونس علیہ السلام اس آیت کو نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یعنی حشر کے میدان جب لگے گا
تو آپ مچھلی کے پیٹ سے ہی نکلتے. یعنی اس کا مقصد یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو اللہ پاک مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں دیتا. اور یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ پاک کو اتنے پسند ہیں کہ جب اللہ پاک اس کے ورد سنتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں کہ کوئی بندہ زمین پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہا ہے، تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں. اتنا راضی ہوتے ہیں کہ پھر بندے کو نوازا جاتا ہے، اور پھر بندے کو اتنا نوازا جاتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے. اللہ پاک جب مہربان ہوتا ہے تو کتنا مہربان ہوتا ہے. اللہ والو، آپ لوگوں نے اس مبارک تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ ایک بار ہو گیا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 2 بار ہو گیا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. صرف اور صرف 100 بار یعنی ایک تسبیح آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے. جب آپ لوگ اس کی ایک تسبیح پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کا ورد کرنا ہے. یہ نام بہت خاص ہے. جو بندہ بھی ان ناموں کو پڑھتا ہے اور جو بندہ بھی ان ناموں کی فضیلت کو جانتا ہے وہ اللہ پاک کی معرفت کو پا جاتا ہے. آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے نام یا خالقو یعنی یا خالقو اے میرے خالق، اے مجھے پیدا کرنے والے، یا خالقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. یا خالقو یا مالکو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہوگا. یا خالقو یا مالکو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہو گیا. یا خالقو یا مالکو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 3 بار ہو گیا. اس طرح سے آپ نے یا خالقو یا مالکو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے. اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اپنے اللہ پاک سے مانگنا شروع کریں. آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، اور آج آپ نے اللہ پاک سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے. آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ لوگ سیراب ہو جائیں گے. آپ لوگ اتنا سیر ہو جائیں گے کہ آپ کو پھر دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے رحم و کرم کے ساتھ معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.